اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے، جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے، ایک ڈپریشن ہے جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا، آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، بھائی میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری راتوں، بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا. جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھائی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال، آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں یار نہیں. انہ کان فاحشۃ، اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نہ لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے بیوی کا؟ ہے بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے، جھاڑ پڑے گی، لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا، یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے، شکایتیں آئیں گی، فون آئیں گے، ادھر ادھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو گے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے، پھر اس کی اولاد کی ٹینشن، پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں یاری بات. عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے، زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں، جھاڑو لگانے کے، پوچھا لگانے کے، بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر، وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو، آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا، وہ 1 لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں، بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا، اڑاؤں گا پیسے، اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں، تو آرمی کہے گی کہ آپ بعد میں ہیں، گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں. کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال، آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں، وہ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ہوگا. کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا اس دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا، پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. ابے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے، قد دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے، کس کی عزت ہے؟ فوج کی عزت ہے. اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے؟ اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور PhD کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے، تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی.
تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہے, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے, توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے, ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جب ہی 40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں کم بخت کرتے نہیں ہے شادی. وجہ اس کی ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہیں, اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری. اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے, ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کمتر صورت کی مل جائے, کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے. کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے. پراٹھا ملے تو پراٹھا کھا لو گے, نہیں ملے تو گرم روٹی, وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی. ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس وہ بھائی لے آ یار جو بھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی غصے میں آدمی جاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو, بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ذرا دال میں تڑکا لگا رہی ہوں, اگر ٹائٹ بھوک لگی ہوئی ہے آدمی جا جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی, پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے بھائی جو ہے لے آؤ, میں بغیر تڑکے کے بغیر ٹماٹر کے کھا لوں گا, لے آؤ. پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کرتا ہے. تو اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسانیہ بھی اللہ نے مرد میں بہت, عورت میں بہت کم نہیں ہے, یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں. اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, خواتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں, دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراً کیا کرے گا, بھائی کسی طرح سے مل جائے مجھے نکاح کراؤ, کوئی بات نہیں بہت اونچے خاندان کی نہیں مل رہی, فلاں جگہ نہیں ہو رہی, بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس. کیا ہونی چاہیے, لیڈی ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایسے. مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں, بہت کم تر لوگوں, اور بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے. اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اب ان کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی اینٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا, ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور وہ اینٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع, کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں, تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی, کیا ہوتا ہے مس ورلڈ, مسٹر تو کوئی نئی مس ورلڈ آ رہی ہے روزانہ. اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں, وہ مس ورلڈ میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے زنا کو روکو, تانا حرام ہے. مفتی صاحب لوگ انکم پوچھتے ہیں, میں تنگ آ گیا ہوں, کیا غلط انکم بتا سکتے ہیں, ان کو کیا جواب دیا جائے؟ فضول سوال کا کبھی بھی جواب نہیں دینا چاہیے. کسی سے اس کی انکم پوچھنا کہ آپ کتنا کماتے ہو بلا وجہ پوچھنا, یہ فضول سوال ہے. اور فضول سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس طرح فضول سوالات کے جواب دیں گے تو لوگ اور بھی آگے جائیں گے, آگے بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے کہ نہیں, یہ کیا ہے کہ نہیں, ایسا. تو آپ کس بات کا جواب دو, غلط تو نہ بتائیں, گول مول گھما دیں بات کو, تم نے کرنا کیا ہے. کبھی کبھار جب ہم چکن لینے جاتے ہیں, وہ مرغی کو ذبح کرتا ہے اور مرغی پنجے ہلا رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے, کیا اس طریقے سے مرغی حلال ہو جاتی ہے؟ مرغی تو حلال ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے گردن جو ہے اس کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دی ہیں, لیکن یہ ظلم ہے مرغی پر کہ ابھی وہ بیچاری تکلیف میں ہے اور آپ نے اس کی کھال اتارنا شروع کر دی. اس کو آرام سے مرنے دینا چاہیے, اللہ ان کو ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں بھائی. اگر کوئی مرنے کے بعد اپنی باڈی میڈیکل کالج میں دے دے تو کیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, کیونکہ اس کی باڈی تو قبر میں گئی ہی نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے اپنی باڈی ڈونیٹ کر دینا میڈیکل کالج میں. اس کے دلائل کیا ہیں, اس میں کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ کو اپنی باڈی پہ اختیارات نہیں ہے کہ جو مرضی چاہیں حشر کریں. باقی عذاب قبر کا تعلق جو ہے آپ کی صرف باڈی سے نہیں ہے, آپ کی روح سے ہے. جیسے ہم مر جاتے ہیں نا تو باڈی تو ہماری آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جو عالم خواب میں ہم پر حالات گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ جو جسمانی جو دنیا میں جو ہمیں باڈی جس کنڈیشن میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس پہ وہ آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے. لہذا یہ جو قبر کے عذاب کا عقیدہ ہے اس کی علماء ہمیشہ سے یہی وضاحت کرتے آ رہے ہیں دوسرے دلائل کی روشنی میں, وہ بھی قرآن و سنتی سے دلائل ثابت ہیں کہ قبر سے مراد صرف یہ مٹی کی قبر نہیں ہے, مردہ جس کنڈیشن میں بھی ہوگا وہی اس کے لیے قبر ہے. جیسے قوم نوح کے بارے میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا,
اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں داخل کر دیا. اب ادھر پانی میں مر رہے ہیں اور داخل آگ میں ہو رہے ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پانی اور آگ کا تو اجتماع ہو نہیں سکتا. تو بھائی ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہیں، لیکن برزخی دنیا میں ہو سکتا ہے. پانی اس دنیا میں ہے اور آگ برزخی دنیا میں ہے، تو دونوں جمع ایک ہی ٹائم پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاں دونوں الگ الگ ہیں. تو ہماری باڈی تو ویسے بھی قبر میں جا کے کیڑے کھا کے ختم ہی کر دیتی ہے، تو پھر بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو وہ باڈی کے کسی بھی جز سے اس کا تعلق اللہ روح کا تعلق کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد انسان تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اور خوشی اور راحت بھی محسوس کرتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو باڈی کو جلا دیں آپ، اور باڈی کو سمندر میں ڈال دیں، باڈی کو دفنا دیں، کیڑے کھا کے ختم کر دیں، کچھ بھی ہو، لیکن جب یہاں سے اس جہاں میں ہم منتقل ہوتے ہیں تو ہماری روح کو یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں. شوہر نے اپنی بیوی کو ایک کام کے بارے میں کہا کہ اگر یہ کام کرو گی تو تمہیں 3 طلاقیں. پھر کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اس کام کی اجازت دے دی. تو اب اگر بیوی وہ کام کرے گی تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ کلام میں شوہر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا. اگر شوہر یہ لفظ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاقیں، تو پھر اجازت دینے کے بعد وہ کام کرنے سے طلاق نہیں. لیکن شوہر نے ایسے کوئی ورڈ استعمال نہیں کیا، تو اس لیے وہ کام کرے گی تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کیا صدقے کے پیسوں سے مدرسے کے بچوں کو کتاب دلا سکتے ہیں؟ صدقے کا پیسہ کسی بھی خیر کے کام میں استعمال ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر میں بھی، کسی بھی ضرورت مند کو کوئی بھی خیر کا کام ہونا اس میں یوز ہو سکتا ہے. ہاں زکوٰۃ اور فطرانہ اس کے اصول سخت ہیں. زکوٰۃ غریب ہی کو دی جائے گی اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. صدقہ فطر غریب کو دیا جائے گا، غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. باقی عام صدقات و خیرات کسی بھی خیر کے کام میں لگ سکتے ہیں. بچوں کو کتاب بھی دلا سکتے ہیں. مفتی صاحب میرے والد نے 4 دفعہ 4 مہینے لگائے ہیں، اس کے باوجود ایک نماز نہیں پڑھتے. ہاں میں نے تو دیکھا ہے سہ روزے کے بعد لوگ پکے نمازی بن جاتے ہیں. رات کو 2-3 بجے گھر آتے ہیں، صبح 12 بجے تک سوتے ہیں. مجھے ان سے بہت نفرت ہے، میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. مجھے آپ کے اس عمل سے بہت نفرت ہے. والد کے حقوق، چاہے وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، رات کو 2 بجے گھر آئیں اور صبح 1 بجے سو کے اٹھیں، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ کو ان سے نفرت کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے حقوق ادا کریں اور ابا کو اللہ پہ چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا مانگیں. باقی اتنا فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ابا کے ابا بن جائیں. آپ تو ٹھیک ہے، یہ غلط کر رہے ہیں والد صاحب، یہ ان کی روٹین ٹھیک نہیں ہے اور نماز چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ پر تو احسانات ہیں نا ان کے. آپ نہ بھی احسانات ہو، باپ تو ہے نا آپ کے. شریعت میں صرف احسانات کی بیس پہ رشتہ نہیں ہوتا، بلڈ ریلیشن کو اللہ نے سب سے زیادہ ویلیو دی ہے. باپ نے آپ کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو، پھر بھی آپ پر لازم ہے اس کا احترام کریں. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے تو قتل کی دھمکیاں دی تھی اور شرک کرتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے. آپ کے والد یہ سب تو نہیں کر رہے نا، اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کرتے تھے بت پرستی پہ. ان سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی. اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ استغفر لک ربی، اور یا ابتی، میرے پیارے ابا، اس طرح کہہ کے خطاب کیا. تو ابا جو بھی کر رہے ہوں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں. بس نصیحت بھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نصیحت کریں گے اور مسئلہ خراب ہوگا. اچھا مفتی صاحب، مرد 2 رنگ والی قمیض پہن سکتا ہے یا اس کے کپڑوں کا رنگ ایک ہی ہونا چاہیے؟ پہن سکتا ہے بھائی، لیکن عجیب سا لگے گا. مرد 2 رنگ والے کپڑے پہنے گا تو عجیب سا لگے گا، باقی پہن سکتا ہے. مفتی صاحب میٹل کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوگی یا نہیں؟ مرد کے لیے کسی قسم کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، دھات کی انگوٹھی. تو میٹل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے سوائے چاندی کے، بس. اور عورت سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہے بس. اور زیور کسی بھی دھات کا پہنا جا سکتا ہے. میں نے ایک مستحق فیملی کے لیے، مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے، میں نے ایک مستحق فیملی کے لیے بہت سے لوگوں سے پیسے جمع کیے، تو اب وہ پیسے اس مستحق فیملی کے علاوہ بھی کسی کو دے سکتی ہوں؟ نہیں، جس کا نام لے کر پیسے جمع کیے ہیں اسی کو دیے جا سکتے ہیں. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر دینے والوں کی اجازت سے کسی اور کو دے دیں. مفتی صاحب میری شادی شدہ نند ہے، ہر وقت میرے گھر میں رہتی ہے، اپنے گھر نہیں جاتی ہے، میں بہت ٹینشن میں رہتی ہوں، کیا کروں؟ شادی شدہ نند کیوں نہیں جا رہی ہے آپ کے گھر میں، کیوں پڑ گئی ہے؟ آ کے اپنے شوہر سے بولو کہ کچھ کرو، اس کو نکالو یہاں سے. شادی شدہ نندیں جب گھر میں آ کے رہتی ہیں، بہت بڑی، میں تصور کر سکتا ہوں کہ عورتوں کے لیے کتنی تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اپنے شوہر کو بتائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بتائیں کہ وہ آپ کے شوہر سے بات کریں کہ نند کو گھر سے کس طریقے سے رخصت کیا جائے. اور اگر نند کے سسرال میں کوئی معاملات ہیں تو چیک کریں، وہاں بھی کوئی شادی شدہ نند ہوگی جو آ کے رہ رہی ہوگی، تو اس کو پہلے وہاں سے بھگوائیں. یعنی آپ کی نند جو آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نند اس کے گھر میں آئی ہوئی ہوگی. اور آپ جب یہ تحقیق کریں گی نا تو وہ نند کی نند اس کے گھر میں آئی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اس کے گھر میں آئی ہوئی ہوگی. تو یہ سلسلہ جا کے بہت دور تک پہنچے گا، کیونکہ زیادہ تر مسائل جب ہی ہوتے ہیں جب نند گھر میں آ کے پڑ جاتی ہے. بہرحال اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں آپ محبت سے، اور اپنے بھائیوں کو، والد کو بتائیں کہ یہ ٹینشن چل رہی ہے
تاکہ نند کو باعزت طریقے سے اس کے اپنے گھر بھیجا جا سکے، اور پھر وہ اپنی نند کو باعزت طریقے سے اپنے شوہر کے گھر، اور یہ نندوں کا سلسلہ 6-7 پشتوں تک تو چلے گا میرا خیال ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ ہمیں دیوالی پہ بلاتے ہیں، جانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کسی کی مذہبی رسم میں شرکت جائز نہیں ہے۔ نارملی ان کے ایونٹ میں آپ جائیں اگر بے حیائی نہ ہو، لیکن مذہبی رسم میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، البتہ اس کو جو ہے نا آرام سے منع کر دیں، نفرت سے منع نہ کریں، کوئی بہانہ کر دیں کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تھینک یو، آپ نے پوچھا، آپ کا شکریہ، یہ محبت کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی دیوالی میں بلانے کے لیے پوچھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں آ نہیں سکتا کسی وجہ سے۔ یا تو صاف بتا دیں کہ بھئی ہمارے مذہب نے ہمیں مذہبی رسومات میں شرکت سے روکا ہے، اتنا کہہ دیں، کسی بھی قوم کی ہم مذہبی رسومات میں شرکت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مذہب نے پابندی لگائی ہے۔ ویسے آپ ایز اے انسان ہم آپ کی باقی ایونٹ ہیں ان میں آئیں گے ضرور، لیکن مذہبی رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، یہ کہہ دیں۔ اور اگر خطرہ ہے کہ اس سے وہ غصہ ہو جائے گا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو آتے ہیں آپ کے عید میں، ہم تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی، تو اس کا جواب یہ دیا کریں بھئی آپ کے مذہب نے آپ کو نہیں روکا، تو اس لیے آپ ہمارے مذہبی ایونٹ میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں روکا ہے، تو آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اس طرح سے جواب دے دیا کریں۔ پھر بھی اگر خطرہ ہو کہ وہ کچھ اور سمجھے گا، بعض لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی نہیں ہوتی، ان کو نہیں سمجھ میں آتی بات، تو پھر کوئی بہانہ کر دیں، لیکن جانا بہرحال جائز نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے یا اپنے آپ کو تنگ کرے تو آپ اپنے کسی ہمدرد سے اس کا تذکرہ کریں۔ اچھا، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، خود وہ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے، یا ظلم کرے یا آپ کو تنگ کرے، تو آپ اپنے کسی ہمدرد سے اس کا تذکرہ کریں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اگر یہ بھی غیبت ہے تو دل کیسے ہلکا کریں؟ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ کوئی ظلم کر رہا ہو بار بار منع کرنے کے باوجود، تو غم ہلکا کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کسی ہمدرد کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اگر سسرال والے قطع تعلق کریں اور بہو بار بار ان سے معافی بھی مانگتی ہو لیکن وہ قطع تعلق کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ جان چھڑانی چاہیے، اللہ نے بہترین موقع دے دیا ایسے سسرال سے۔ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے جب بہو معافی مانگ رہی ہو تو پھر معاف کر دینا چاہیے۔ آج کل کون ہے یار جو معافی مانگتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے ایسا اڑ جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور پھر اڑ بھی جاتے ہیں۔ تو اگر بہو نے معافی مانگ لی ہے، سوری کر رہی ہے، تو پھر آپ جو ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی دنیا میں؟ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی پہ معافی مانگے۔ تو اس لیے معافی مانگنے کے باوجود بھی اگر معاف نہ کر رہے ہوں تو پھر ریزرو ہو جائیں، بالکل قطع تعلق تو جائز نہیں ہے، رشتہ داروں سے تھوڑا ریزرو ہو جائیں، پھر زیادہ سلام دعا نہ کریں۔ بولیں اچھا جی، کیا صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا شرک میں داخل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا بھی جائز نہیں۔ تشبیہ سے مراد یہ کہ اللہ یعنی بالکل اس جیسا قرار دینا، جیسے اللہ کا ہاتھ ہو تو کوئی کہ بالکل انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے، تو یہ تو 100% شرک ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف ان صفات کی نسبت کی جائے گی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، لیکن اس میں کہا جائے گا کہ کما هو لائق بشانہ، جیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ کما هو لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کیسے؟ ہمیں نہیں پتہ بھائی، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، حدیث میں غضب کرتا ہے، کیسے؟ ہمیں نہیں پتہ بھائی۔ مخلوق سے اس کو تشبیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے تشبیہ اور تعطیل سے ہٹ کر ہے، یعنی اللہ کی صفات کو نہ کسی سے تشبیہ دینا ہے، نہ صفات کی بالکلیہ نفی کرنی ہے۔ تعطیل کہتے ہیں اس کی نفی، کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس سے کے بیچ میں جو بیلنس رائے ہے وہ یہی ہے۔ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے کہا اور دل سے نہ مانا تو اس کا کیا حکم ہے؟ منافق ہے وہ۔ دل سے بھی تصدیق کرنا ضروری ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام برحق ہے یا نہیں، تو یہ وسوسے صرف ایک شیطانی کام ہوتا ہے، یہ شک نہیں ہوتا، یعنی یوں نہیں کہا جائے گا اس کو اللہ کے اللہ ہونے پہ شک ہے، نہ، یہ وسوسے ہیں، وسوسے کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے آ سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ان وسوسوں پہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اگر وہ کافر ہوتا تو پریشان تھوڑی ہوتا، مسلمان ہے تبھی تو پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں۔ اگر امام سورہ فاتحہ میں غلطی کرے تو مقتدی کی کیا ذمہ داری ہے؟ مقتدی پیچھے سے اس کو فتح دیں، لقمہ جسے کہا جاتا ہے، غلط سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو اس کو بتائیں۔ اچھا بھائی، غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو غسل صحیح ہوگا؟ یہ کسی نے پوچھا ہے جمع بین الصلاتین کب کب جائز ہے اور کس درجے کی مجبوری درکار ہے؟ جمع بین الصلاتین پر میں پورا مدلل ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروانے والا ہوں ریفرنسز کے ساتھ، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں اس سے یعنی جو احادیث ہمارے سامنے ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح کیا بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے نبی نے جمع کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ جیسے عدالتی خلا پہ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور وطر کے مسئلے پر، تو جمع بین الصلاتین پر بھی ریفرنسز کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ خاندانی طریقے سے ایک بیان میں ریکارڈ کروانے والا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے شارٹ میں بات کی تو پھر ایک
لوگوں کی طرف سے ریئیکشن آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو اختلافی مسائل میں آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگ جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کیا غسل صحیح ہوگا؟ جی نہیں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازم ہے، صحیح نہیں ہوگا غسل۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کا پیسہ غلطی سے غیر مستحق کو دے دیا تو کیا دوبارہ دینا ہوگا؟ اگر غلطی سے دیا ہے تو پھر دوبارہ نہیں دینا، ہاں تحقیق کیے بغیر ایویں پکڑا دیا چل بھائی تو پھر دوبارہ دینا ہوگا۔ اور اگر اپنی طرف سے سرسری تحقیق کر لی تھی، دیکھنے میں لگ رہا تھا غریب ہے، لوگوں سے پوچھا، جو انسان اپنے بس میں، پھر دے دیا، بعد میں پتہ چلا نہیں غریب نہیں ہے، تو بس ہو گئی زکوٰۃ۔ لیکن تحقیق کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہو، زکوٰۃ کو پھینکے نہیں، اپنی ضائع مت کریں۔ اگر حج کے دوران طواف زیارت نہ کیے جائے تو حج مکمل ہو جاتا ہے؟ حج کے 2 ہی تو رکن ہیں میرے بھائی، ایک رکن ہے وقوف عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت جو بقرعید کے 3 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک رکن بھی رہ گیا تو کچھ بھی کر لیں حج نہیں ہوگا، یہ ہر صورت میں آپ کو طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ اگر بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں کیا تو پھر جا کے دوبارہ کریں، تو دم بھی دیں، چونکہ یہ واجب تھا، بقرعید کے 3 دنوں میں واجب تھا، اس کو ڈیلے کیا تو ایک دم بھی دیں، اور طواف زیارت بھی لازمی۔ طواف زیارت جب تک حاجی نہ کر لے تو اس کے لیے بیوی کی سے ہم بستری حلال نہیں ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ تو نہ بیوی نے اگر طواف زیارت چھوڑ دیا تو بھی وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہتے ہیں جب تک کہ جس نے حج کیا ہے وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ عرفہ میں غروب آفتاب سے پہلے نکلنے والا حاجی کیا کرے؟ غروب آفتاب سے پہلے نکلنے والا حاجی جو ہے وہ اگر غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ واپس آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر واپس نہیں آیا اور غروب آفتاب سے پہلے ہی نکل گیا تو اس پہ دم واجب ہے۔ عورت کو اگر حیض آ جائے اور وہ وطن واپس آ جائے تو طواف وداع ساقط ہوگا؟ نہیں، طواف وداع ساقط نہیں ہوتا، بلکہ عورت پر لازم ہوگا کہ وہ دم دے، یعنی یہیں اب آ گئی ہے واپس پاکستان تو یہیں کسی کو فون کرے یہیں سے اور بولے بھائی مجھ سے طواف وداع چھوٹ گیا تو آپ میری طرف سے حدود حرم میں ایک جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں اس کا غریبوں میں۔ طلاق کے بعد عدت میں رجوع کے لیے کون سے الفاظ ضرور؟ اگر کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ سب سے بے غبار طریقہ تو یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ 2 بندوں کو گواہ بنائے اور ان کے سامنے کہے کہ میں نے زوجہ کو 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں اور تم گواہ رہو، میں نے رجوع کر لیا اس سے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا بیوی سے ہم بستری کر لے یا کوئی ایسا ریلیشن قائم کر لے جو میاں بیوی کے بغیر کے علاوہ کہیں جائز نہیں، یعنی بوس و کنار وغیرہ کر لیا تو اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ کیا نابالغ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے؟ نابالغ لڑکی کا نکاح شریعت میں جائز ہے، مگر قابل یعنی اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کوئی اس کے ترغیب نہیں ہے شریعت میں۔ تو اگر کوئی واقعی مجبوری ہو تو اس کے جوڑ کی شادی میں اس کی جوڑ کے لیے جوڑ کا رشتہ ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ اس کا نکاح ڈیلے کیا جائے، اس کی بالغ ہونے کا انتظار کیا۔ اور اگر نابالغ لڑکی کا نکاح کسی نے کر دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لڑکی کا جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، باپ نے اپنا کوئی لالچ دیکھی ہے، پیسے مفاد دیکھے ہیں، تو پھر وہ نکاح کا لدم ہو اور باپ گناہ گار بھی ہو۔ ایک چیز قسط پر خرید کر نقد بیچنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، لیکن اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لانے کے بعد آگے اس کو فروخت کریں۔ کیا اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے یا صرف اصطلاحی تبدیلی ہے؟ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو سود سے پاک ہے، صرف اصطلاحات تبدیل نہیں ہے، حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے، وہ نام لون کا یوز کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا۔ اسلامک بینک جو ہے وہ اس کے مدار 6 عقود پر ہے: مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، سلم، استثناء اور اجارہ۔ تو ان میں سے کوئی ایک شرعی عقد وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، باقی اس پہ تفصیلی بیان میرا موجود ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جب تک پڑھے لکھے لوگ شرعی ایڈوائزر رہیں گے، علماء رہیں گے، مفتیان کرام رہیں گے، اس وقت تک یہ صحیح چلے گا۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا معیار گرا دیا اور بس بجائے علم کو فرقہ پرستی کو ترجیح دینا شروع کر دی کہ فلاں فرقے کے لوگ ہوں، فلاں فرقے کے لوگ ہوں، فلاں فرقے کے لوگ ہوں، اور معیار گرا دیا کہ یعنی جو سودی مسائل کا علم جاننے کی ایک صلاحیت ہو اس کے اندر، وہ معیار نہیں رہا، اور یعنی جیسے بعض ادارے چلتے ہیں ان پر مختلف لابیوں کا، مختلف لابیز کا قبضہ ہو جاتا ہے، مختلف لوگ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ فیوچر میں ایسا ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن سسٹم بہرحال درست ہے اور اس سسٹم کے تحت جب تک چلتے رہیں گے تو ٹھیک چلیں گے۔ اللہ جو ہے ہر طرح کے فتنے سے اللہ بچا کے رکھے۔ اس کی مثال ایسے جیسے پاکستان کا آئین تو اسلامی ہے، لیکن جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہی توڑ موڑ کے گڑبڑ کر دیتے ہیں اس میں۔ تو صرف نظام کا درست ہونا کافی نہیں ہے، اس نظام کا جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، اس قانون کی جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ بھی ماہر ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ خواہش نفس کی بیس پہ توڑ موڑ کے جو ہے نا اس سسٹم کو تبدیل کر دیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں۔
تو ایک الگ بات ہے. بہرحال ہم نے اب تک جو تحقیق کی ہے بہت ایک مضبوط نظام چل رہا ہے اسلامی بینکوں میں، اور اس سے ہٹنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو ٹھیک ہے، آئندہ کا اللہ حافظ ہے. اگر غلط ہو گیا تو ہم اعلان کر دیں گے بھائی اب اعتماد نہیں ہے. علماء انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، علماء اپنا حق گوئی کا انشاءاللہ ادا کریں گے. اگر خریدار قیمت ادا نہ کرے اور مال استعمال کر لے تو وہ غاصبی شمار ہوگا. کیوں نہیں شمار ہوگا؟ غصب اسی کو تو کہتے ہیں بھائی. کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے سے اس کے گناہوں میں شرکت ہوتی ہے. اگر وہ کمپنی حرام کاروبار کی کمپنی ہے، شراب کا بزنس ہے، اس کا ٹوٹل بزنس ہی شراب ہے، انشورنس کی کمپنی ہے، سودی بینک کی کمپنی ہے، اسی کے شیئر خریدتی ہے، تو پھر تو اس کا کاروباری حرام ہے، اس میں شرکت بھی حرام ہے. لیکن اگر کمپنی کا اصل کاروبار جائز ہے، بیچ میں کچھ گناہ وہ کر رہی ہوتی ہے، تو شیئر ہولڈر کی طرف اس گناہ کی نسبت نہیں ہوگی. شیئر ہولڈر کی طرف نسبت نہیں ہوگی، بلکہ کہا جائے گا بھائی اس نے تو اس کمپنی کے شیئر خریدے ہیں جو ایک حلال، جیسے صابن کی ایک کمپنی ہے تو حلال پروڈکٹ ہے نا. باقی وہ جو بیچ میں ناجائز کام کر رہی ہے وہ خود اس کے جو شرکا کر رہے ہیں وہ خود بھگتیں گے. کیا غیر مسلم کے ساتھ کام کے دوران مذہبی احکام پر رعایت دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اس کو چھوٹ دی جا سکتی ہے. جیسے اس کو چھٹی چاہیے دیوالی کے موقع پہ تو آپ دیں اس کو چھٹی، یا جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں ان میں شرکت کے لیے اگر ان کو چھٹی چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں، بلکہ دینی چاہیے ان کو. وہ اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہیں. ہاں، یہ ضرور ان کو محبت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ باور کرا دینا چاہیے کہ بھائی دلائل کی دنیا میں اگر تم جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. کیا وراثت میں غیر مسلم وارث کا حق شرعی طور پر بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اگر آپ کے والدین غیر مسلم ہیں تو آپ کو بھی ان کی وراثت نہیں ملے گی اگر آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ کی اولاد میں کوئی غیر مسلم ہے، آپ مسلمان ہو گئے تو بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی. وراثت مسلم کو مسلم سے ملتی ہے، غیر مسلم کو بھی مسلم سے نہیں ملتی، مسلم کو بھی غیر مسلم سے نہیں ملتی. خوب سمجھ لیں. کیا عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر وہ پردے میں ہو؟ عورت کے لیے گھر کی صحیح احادیث سے ثابت ہے گھر کی نماز مسجد میں جماعت کی نماز سے افضل ہے. تاہم اگر مسجد میں پردے کا مکمل انتظام ہو اور خواتین کی جگہ ہو تو اگر کوئی عورت پڑھ لے تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہ افضل بہرحال یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے. حدیث میں ترغیب گھر میں پڑھنے کی. کیا کسی مسلمان کو فاسق کہنے سے قذف کی حد واجب ہوتی ہے؟ نہیں جی، زنا کی تہمت لگانے سے حد قذف واجب ہوتی ہے. فاسق کہنے سے گناہ ملتا ہے اور واجب التعزیر ہے، لیکن قذف نہیں ہے. قذف کہتے ہیں کسی پہ زنا کی تہمت لگائی جائے نا تو اس پہ 80 گوڑے لگتے ہیں تہمت لگانے والے پر. غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوئے سودی نظام میں مجبوراً شامل ہونا کیسا ہے؟ نظام میں کیوں شامل ہو گیا آپ سودی اکاؤنٹ مت کھلواؤ. اگر کوئی اسلامک بینکنگ ہے تو اس میں اکاؤنٹ کھلواؤ، اور اگر نہیں ہے اسلامک بینک وہاں پر تو پھر سودی بینک میں مجبوراً اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، لیکن جو سود آئے تو اس کو نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. مسلمانوں کا غیر اسلامی تہواروں میں شرکت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی مسلمان. اگر وہ امام بغیر وضو کے نماز پڑھا دے اور بعد میں علم ہو تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز لوٹانا لازم ہے مقتدیوں پر اگر امام نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے. کیا مزار پر دعا مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر مزار والے سے دعا مانگ رہے ہیں تو شرک ہے یہ، اور اگر مزار پہ جا کے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں تو جائز ہے. یہ اللہ سے دعا مانگنا اس کی مغفرت ہو جائے. جو اندر جو بھی صاحب لیٹے ہوئے ہیں بزرگ ہیں یا کوئی عامی آدمی ہے تو ان کی مغفرت کی یا قبرستان والوں کی مغفرت کی دعا مانگنا یہ جائز ہے. استخارے کی شرعی حیثیت اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ وما ندیم من استشارہ. جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے ندامت نہیں ہوتی اس کو، جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے نامراد نہیں. لیکن استخارہ جو سنت استخارہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ استخارہ یہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے، محض ایک دعا ہے جو قبول ہوتی ہے. یہ مشورہ نہیں ہے اللہ سے کہ آپ کو خواب میں یہ نیلا پیلا آئے گا اور پھر آپ کریں گے کچھ اشارے ملیں گے. کوئی اشارے نہیں ملتے. وہ اشارے اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت دفعہ آپ کے اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے اور آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے بیٹھ جاتے ہو. تو دعا ہے اور اس کے بعد سونا وونا نہیں ہے، بس 2 رکعت پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ وہ دعا مانگیں جو حدیث میں ہے. اللہم بہشتی زبر میں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے یاد کر لیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک کی آگے تک پوری دعا یاد کر لیں. اس میں بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ مجھے مشورہ دے دے، بلکہ اس میں بھی ہے کہ جو بہتر ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے اور مشورے کے بعد جو رائے قائم ہو رہی ہے کرنا وہی ہے. اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. بس یہ ہے. باقی استخارہ کیا کہاں جاتا ہے؟ استخارہ جہاں ڈاؤٹ ہو، جہاں ڈاؤٹ نہیں ہے وہاں نہیں کیا جاتا. جیسے بعض جگہوں پر تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پر کو فالو کرو. جیسے آپ کے لیے کوئی آپ کی بیٹی کے لیے کسی بااخلاق شخص نے رشتے کا پیغام بھیجا، اچھا آدمی ہے وہ، تو اب ہاں کر دیں. حدیث میں آتا ہے وہ انکار مت کرو. استخارہ بھی کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ نے ہاں یا نہ کرنی ہے. بھائی ہاں تو کرنی ہے، مشورہ بھی یہی ہے اور بندہ بھی اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس کو استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں کہ جی استخارے میں نکلا تھا نہیں کرو، ہم نے نہیں کیا. تو یہ جہالت ہے جو آج کل بعض جاہل اسلامک اسکالرز نے اس میں ڈالا ہوا ہے. وہ اسکالر نہیں ہے، بس وہ ہیں جاہل لوگ. تو اس لیے اس میں کچھ نہیں نکلے گا. دماغ سے یہ نکال دیں اور آپ نے سمپل استخارہ کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی. کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد اور جو اپنی آپ کی عقل سے سمجھ میں آیا. آپ
کیا جنات انسانی جسم پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا عاملوں نے بنایا ہوا ہے۔ عاملوں کے پاس نہ جنات ہوتے ہیں نہ جنات کا علاج ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے پاس جو جائے گا تو اس پہ اثر زیادہ ڈالیں گے جنات، کیونکہ شیاطین دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کا ایمان کمزور ہے، تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے کسی پہ جن کا اثر آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے اور ان چیزوں کو لفٹ نہ کرائے، وہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ خوابوں کی تعبیر دینا صرف اہل علم کے لیے جائز ہے؟ خوابوں کی تعبیر دیکھیں، اس کے لیے ایک غیر معمولی ذہانت اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراست ہوتی ہے جو ملتی ہے تو انسان تعبیر بتاتا ہے۔ تو یہ جو آج کل تعبیر سینٹر کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ کسی کا دھندا ہی نہیں چل رہا ہوتا تو تعبیر سینٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے وہ تو، اور ہر وقت ہر شخص کے ذہن میں تعبیر آتی بھی نہیں ہے، اور ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو سانس جو ہے وہ سانپ کی شکل میں، آپ کے گھریلو مسائل چل رہے ہوتے ہیں نندوں کے ساتھ تو نند چھپکلی کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے، خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں میری نند اژدہے کی شکل میں آئی ہے، تو بھائی نند تو آئے گی اژدہا، وہ تو چھپکلی ہی بن کے آئے گی، رحمت کا فرشتہ تھوڑی بن کے آتی ہیں نندیں۔ آج کل جو نندیں بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، الٹے خواب آتے ہیں، تو کبھی کبھار کوئی سچا خواب آ جاتا ہے تو کسی بھی صاحب علم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے، جو آپ سمجھتے ہو کہ اس میں اللہ نے اس کو فراست دی ہے اور وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے۔ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے یا جائز؟ اگر آپ قبروں کی زیارت کے لیے گئے ہیں تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو، حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو آخرت کی یاد تازہ ہوگی، تو وہاں بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ قرآن پڑھ لیں، تو اس حد تک تو قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن اسپیشلی قرآن پڑھنے کے لیے قبرستان جانا یہ جائز نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جائیں، گھر میں پڑھیں، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہاں جا کے مردوں کو سلام کہیں، ان کے لیے دعا کریں اور تصور کریں کہ کل میں بھی یہاں لیٹا ہوا ہوں گا۔ عبادت کی جگہ مسجد اور گھر ہیں، حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ گھروں میں عبادت کیا کرو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ کیا کسی کافر کی مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اللہ نے صاف طور پہ منع کیا ہے، کفر نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔